ناقوس‌ها به صدا در می آیند. گرجاگر کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں یا بجنے لگیں گی. قسط نمبر 9. جورج جورداق برخلاف ملاقات پیشین هم شیک پوش شده و هم سر حال و قبراقتر به نظر می رسید. کتابها را کمی مرتب کرده بود. اس ملاقات پہ اس نے دیکھا تھوڑا سا اس کا سیٹ ساٹ برابر ہے اور کتابیں بھی ذرا ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں. بخصوص کتابهای روی میزش را برداشته بود و وقتی پشت میز روی صندلیاش نشست مثل دفعه قبل تا گردن توی کتابها غرق نبود. میشد سر کمو، صورت تراشیده و بینی بزرگش را به خوبی دید. اس کے حلیے اب نظر آ رہے تھے، کتابوں میں چھپ نہیں رہے تھے. جورج کی نگاہ کشیش را تشخیص داده بود. لبخند زیاد اس کی نگاہیں بانپ لی اور کہا اینطور زل نزنید به دماغم پدر. کیا دیکھ رہے ہو میرے ناک؟ با این که بلندتر از ریش شما نیست اما خاصیتش بیشتر از ریش برای انسان است. ٹھیک ہے کہ آپ کی داڑھی سے ذرا چھوٹا ہے لیکن اس کی خاصیت بڑی ہے. بعد با صدای بلند خندید و بینیش را مالید. جورج اپنے بڑے ناک کو طنزیہ انداز میں مسکرا کے اس کی دھاڑی سے ملا رہے ہیں. کشیش با تبسم گفت باوجود این ریش حرمتی دارد که دماغ جناب عالی ندارد. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ داڑھی کی بڑی حرمت ہوتی ہے جو ناک کے حصے میں نہیں آئی. جورج گفت خب پس بہتر است بحث امروزمان را از خواص ریش و دماغ شروع کنیم. چلو اسی پر بات چھیڑ دیتے ہیں کہ کیا کیا خواص ہیں جی داڑھی اور ناک میں. کشیش گفت ریش و دماغ را رہا کنیم. نہیں بھائی جورج، یہ فی الحال اس بات کو اب ادھر ادھر نہ لے جائیں. تعدادی از کتابهایت را خواندم. کچھ جو کتابیں میں لے گیا تھا آپ سے پڑھ ڈالی میں نے. مطالعه کتاب قدیمی را نیز به پایان بردم اور جو انشنٹ کتاب تھی عتیقہ خزانہ وہ بھی میں نے ختم کر لی ڈائری. گفتم امروز به دیدنت بیایم تا کمی درباره علی حرف بزنیم. تو آج جو کچھ میں نے پڑھا ہے کیا علی کے بارے میں کچھ بات نہ کریں؟ جورج گفت بله بله یار و همدم سالیان دور و نزدیک من. خدا میداند آن روزهایی که مشغول نوشتن کتاب علی صدای عدالت انسانی بودم ہمیشہ وجود او را در کنارم احساس می کردم. جی جب سے میں ان پر کتاب لکھنا شروع کی تو میں محسوس کرتا ہوں میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں. می شود گفت من سالیان بسیار با علی زندگی کردم. علی مثل دریایی است که هر تشنه‌ای را سیراب می کند. بہتا ہوا دریا ہے، جتنا پینا ہے پی لو. بہتر بود او را به اقیانوسی تشبیه می کردید که وجودش پر از اسرار الهی است. رازها و رمزهای بسیاری در وجود خود نهفته دارد که هنوز زبده‌ترین غواصان هم نتوانستند به اعماق آن دست یابند. بہتر ہوتا کہ اس کو آپ کسی بحر، کسی سمندر سے تشبیہ دیتے جس کی تہیں ابھی تک کسی نے کھوج نہیں نکالا. بله تعبیر زیبایی داشتید پدر. تعبیر دیگر این که علی مثل یک آسمان پر از ستاره است. ایک اور مثال دے دیتے ہیں علی کو سمجھنے کے لیے. ماہ درخشان این آسمان اور جو اس کا چاند ہے، ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کا جو چاند ہے وہ نہج البلاغہ ہے. نہج البلاغہ کہ با مطالعه مکرر آن می شود تا حدودی علی را شناخت. تھوڑی بہت سمجھ آ جائے گی نہج البلاغہ کے پڑھنے سے. حضرت محمد نیز تعبیر زیبایی درباره علی دارد. او میگوید من شهر علمم و علی در آن است. میں علم کا دروازہ اور علی اس کا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے. من البته هنوز تحت تاثیر حوادث دوران حکومت علی هستم. اب یہ پادری جواب دے رہا ہے کہ میں تو ابھی تک ان حالات میں جب وہ حکومت کر رہے تھے 4 سال اسی کے حوالے سے زیادہ مشغول ہوں. شیوه زمامداری او را شبیه ہے زمامداری هیچ حاکم ندیدم. اب جتنے بھی میں کمپیئر کرتا ہوں اور بھی حکماں گزرے ہیں، اور بھی بادشاہ گزرے ہیں، اور بھی بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں دنیا میں، حکومت جس طریقے سے علی کی تھی میں نے کسی اور میں ایسا نہیں پایا. راستش من اگر جای او بودم حکومتم را فدای خاص مردم نمی کردم. لیکن انہوں نے لوگوں کی بات مان کے اپنی حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا. میں اگر ہوتا تو ایسا نہ کرتا. آن هم مردم چون مردم کوفہ. کیا لیاقت ہے ان کی جس کے لیے حکومت قربان کی جائے. نقطه مقابل علی اپوزٹ پوینٹ آف علی معاویہ بود. او زر و زیور و تزویر را در هم آمیخت.
ہارڈ پاور، سیمی ہارڈ پاور، سافٹ پاور، تینوں طرف کے طاقتوں کو استعمال کیا و با همان شعار اسلام و قرآن پایه‌های حکومتش را محکم کرد. نعرے اسلام اور قرآن کے لگا کے زور، زر اور تزویر کے طاقت کے ذریعے اپنی حکومت کو استحکام بخشا. علی می گفت در این شیوه از حکومت داری توانمندتر از همه است. اگر زور لگانا ہے، طاقت کے استعمال ہے، تو میں سب سے پاورفل ہوں، میں بھی کر سکتا ہوں. او در یکی از خطبه‌هایش میگوید سوگند به خدا کی قسم، اگر تمام شب را بر روی خار ها بر سرم اگر تمام شب را بر روی خارها به سر برم یا با غل و زنجیر به این سو آن سو کشیده شوم، اگر میں ساری رات کانٹوں پہ چلتا رہوں یا مجھے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہو ہر طرف سے، خوشتر دارم، مجھے یہ پسند ہے تا خدا و پیغمبرش را در روز قیامت در حال ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده باشم. میں وہ منظر نہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہاری وجہ سے کچھ لوگ تکلیف میں کیوں رہے. چگونه بر کسی ستم کنم برای نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می رود. میں کسی پر ظلم کروں اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے، جو کہ ایکسپائر ہوتے جا رہا ہے روزانہ، ہر دن وہ ایکسپائری ڈیٹ کے نزدیک پہنچ رہا ہے. و جایگاه ابدیش خاک است. به خدا سوگند من بین برادر فقیر و نابینایم عقیل با دیگران فرقی نگذاشتم. میرا بھائی اور وہ بھی نابینا، میں نے کوئی فرق نہیں کیا اس میں اور عام لوگوں میں. و حاضر نشدم دیناری بیشتر به او بدهم. بیت المال سے جتنا حق بنتا تھا اس کو بھی ایز اے کامن پرسن میں نے کاؤنٹ کیا ہے. روزی مردی ظرف حلوایی برایم آورد، ایک برتن حلوا کا لے آیا میرے لیے. و گفت این حلوا برای شماست. به او گفتم این چه است و برای من آورده ای؟ یہ میرے لیے کس حساب سے لا رہے ہو تم؟ زکات است یا صدقه؟ گفت نه زکات است و نه صدقه، بلکه هدیه است برای شما، تحفه ہے. گفتم وای بر تو ای مرد، آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ دین کے استعمال کر کے مجھے تم بہکانا چاہتے ہو. بخدا سوگند اگر هر 7 اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم چنین نخواهم کرد. 7 سمندر اور جو کچھ بھی آسمان کے نیچے ہے کہ یہ تمہارا ہو جائے، یہ ذرا نافرمانی کرو خدا کی، میں نہیں کروں گا. چنین نخواهم کرد و همانا این دنیای آلوده شما نزد من از برگ جویده شده دهان ملخ پستر است. ایک حشرات کے منہ سے پھینکا ہوا کوئی ذرہ، اس سے بھی میرے سامنے پوری تمہاری دنیا اس سے بھی پست ہے. علی را با نعمتهای فناپذیر و لذتهای ناپایدار چکار. نعمتها وہ نعمتیں جو فناپذیر ہیں، کچھ بھی ہو سب میں سب فانی ہے، جو بھی مٹیریل ہے، اور جو لذتیں ہیں وہ بھی ٹیمپرری ہے، اس سے میرا علی کا کیا کام. جورج ادامہ داد. اب یہ جاری رکھ رہا ہے، جورج بتایا جا رہا ہے، بڑے جذبے میں آ رہا ہے، اور پھر اس کو مخاطب کرتے ہیں پادری کو، کہہ رہے ہیں پادری سنیں ذرا، ان روش حکومت داری علی است. سب کو برابر میں تقسیم کرنا ہے، کچھ بھی نہیں لینا ہے ایکسٹرا خود. حالا او را مقایسه کنید با حاکمان شکم گنده این زمان. پیٹ یہاں بڑے ہوئے ہیں آج کے زمانے کے حکمران کہ همگی جز ثروتمندان بزرگ هستند و سارے بھی سرمایه دار ہیں و در ناز و نعمت زندگی می کنند و بیت المال نزد آنها معنی ندارد. کب کیا استعمال کرنا ہے بھیج دو، لے آؤ، لے جاؤ، کھاؤ پیو، موج اڑاؤ، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فکر نمی کنید شرایط و روزگار عوض شده و بر روابط انسانها به خصوص حاکمان اثر گذاشته. آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ حالات ذرا بہتر ہو گئے ہیں یا چینج ہو گئے ہیں، خاص طور پر جو حکمران ہیں؟ بلے شرایط عوض شده، حالات بدل گئے ہیں. روزگار ما با روزگار علی بسیار فرق کرده، اما اصول الهی و انسانی
خدشہ ناپذیر است. یہ جو کائناتی اصول ہیں یہ جو ہے نا کبھی بھی بدلتے نہیں. آنچه که مسیح 2000 سال پیش برای مردم آن روز گفته جزء اصولی است که برای ما نیز صادق است. جو مسیح نے عیسی مسیح نے 2000 سال پہلے کہا تھا ہمارے لیے تو صادق ہے، وہ سچ ہے، یونیورسل ہے، ٹرو ہے. اور اگر قرار بود تغییر شرایط را بپذیریم باید انجیل و تورات و قرآن را دور می‌ریختیم. اگر ہم نے حالات کے ساتھ جانا تھا تو پھر یہ الہامی کتابوں کو سائٹ پہ کرو نا. و دین جدیدی می آوردیم. ما در کلیسا، مسلمانان در مساجد و یهودیان در کنیسه ها همان را میگویند که هزاران سال پیش گفته شده است. چرا که اصول مثل لباس و غذا و مسکن تغییر نمی کند. روٹی، کپڑا اور مکان جب انسانی ضروریات میں سے رہے ہیں تو پھر یہ آسمان بھی سر پہ رہے گا. یہ الہامی کتب. بله درست میگویید فطرت انسان ها همان روح لا یتغیر الهی است. Transcendent, eternal, timeless, infinite. باور داریم که خداوند از روح خود در انسان ها دمیده. اپنی روح پونکی ہے انسانوں میں. و آنچه باعث تغییر ما شده زنگارهایی است که بر این روح الهی نقش بسته. ہمیں زنگ لگ گیا ہے ہمارے نفس کو. به نظر من علی در طول زندگی خود با این زنگارها جنگیده. انہیں کو صیقل کرنے کے لیے ہی علی نے ساری عمر گزاری کہ یہ قلب ذرا صاف ہو جائے زنگ، تاکہ وہ نور نظر آئے جو هر طرف بکھرا ہوا ہے. و آنها را از خود دور ساخته است، در حالی که میتوانست حکومت کوتاه خود را با صلح و آسایش مبتنی بر سازش با کسانی چون معاویه طولانی تر کند. ڈیل کر لیتے. اگر ان کو حکومتیں وغیرہ یہ ساری چیزیں چاہیے تھی، عیش و عشرت اور حکمرانی، تو معاویه سے ڈیل کر لیتا. اس نے کئی بار آفر کیا تھا. و خودش نیز از حکومت بهره‌های بسیاری ببرد. اما می‌دانید که علی زندگی را بر خود سخت و دشوار ساخت تا شاید برای حاکمان بعد از خود نیز الگوی و رهبری باشد. کم از کم ایک رول ماڈل تو ہو. انہوں نے کہا نہیں، میں اس کو آئیڈیلی ایک رول ماڈل چھوڑوں گا، دیکھتے ہیں کوئی شاید آئے اور کہے کہ یہ والا ماڈل چاہیے. این حرف شما مرا به یاد نامه انداخت که علی به عثمان بن حنیف حاکم بصره نوشته. اچھا، اب ایک خط ہے جو مولا علی نے عثمان بن حنیف کو، جو کہ بصرہ کا حاکم تھا اس وقت، اس کے لیے لکھا. به من گزارش داده اند که مردی از سرمایه داران بصره، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ کوئی سرمایه دار بصرے کا تو را به مہمانی خیش فراخوانده. تجھے انوائٹ کیا تھا اس نے پارٹی میں و تو به سرعت به سوی او شتافتی که اچھا ابھی آیا سر. خوردنی های رنگارنگ برایت آوردن و کاسه های پر از غذا جلویت گذاشتن. گمان نمی کردم مهمانی مردی را بپذیری که در آن نیازمندان با ستم محروم شده و ثروتمندان بر سر سفره دعوت شده اند. غریبوں کو ددکار کے امراء کو بلایا ہے، تم وہاں چلے گئے ہو. اندیشہ کن کہ در کجائی، ذرا سوچ تو صحیح ہو کہاں اور کیا کر رہے ہو. و به کدام سفره می نشینی، کس کی دعوت تم قبول کرتے ہو. آگاہ باش کہ ہر پیروی را امامی است. Every follower has a leader, every leader has followers. که از او پیروی می کند و از نور دانشش روشنی می گیرد. امام شما، تم مجھے اپنا امام مانتے ہو، مجھے فالو کر رہے ہو. امام شما از دنیای خود به دو جامه فرسوده، دو پرانے جوڑے و دو قرصنان، دن کے دو روٹیاں، رضایت داده است. This is my position. هرچند شما توانایی چنین کاری را ندارید، آپ تو نہیں کر سکتے اتنا، اما با پرهیزکاری فراوان و پاکدامنی و راستی مرا یاری دهید. پرہیزگاری بہت زیادہ، پاکدامنی اور سچائی، یہ کرو گے تو تم میرے فالوور ہو. مجھے ہیلپ کرو. سوگند به خدا من از دنیای شما زر و سیمی نیندوختم. میں نے کچھ بھی نہیں سمیٹا اس دنیا سے و از غنیمتهای آن چیزی ذخیره نکردم.
بر دو جامه کهنه‌ام جامه نیافزوده‌ام. میرے وہی جو پرانے جوڑے ہیں وہی میرے جوڑے ہیں. و از زمین دنیا حتی یک وجب در اختیار نگرفتم. 1 انچ میں نے اس دنیا کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں مانگا. دنیای شما در چشم من. پھر ایک ایگزامپل دے رہے ہیں. ایک تھا کہ کسی بکری کی چینک سے بھی ذرا پستر ہے تمہاری دنیا جس کی تم اتنا تلاش کر رہے ہو. پھر کسی حشرات کے منہ سے کھایا ہوا جو نکلا ہے کچرا اس سے بھی کمتر درجے کا ہے. پھر مثال دے رہے ہیں. دنیای شما در چشم من از دانه تلخ درخت بلوط ناچیزتر است. کون مانگتا ہے ایک تلخ بلوط کے ایک دانے کو؟ من اگر می‌خواستم می‌توانستم از عسل پاک و مغز گندم و از بافته‌های ابریشم برای خود لباس فراهم آورم. I can do it. کہ میری غذا جو ہے نا وہ پیور ہنی ہو، پیور اصل ہو، اور اس جو گندم کا مغز ہے اور ابریشم کی لباس، یہ ایسا میں کر سکتا تھا. اما ہیہات کہ ہوائے نفس پر من چیره گردد. نفس کی خواہشیں مجھ پر غلبہ آور ہو جائیں، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. و حرص و طمع مرا وادارد کہ طعامهای لذیذ برگزینم. اور مجھے غذا کی شہوت مزیدار کھانوں کی طرف لے جائے. در حالی کہ در سرزمین دور یا نزدیک کسی باشد کہ با قرص نانی نرسد. اس کو ایک وقت کی روٹی نہیں مل رہی، کوئی بھی ہو میرے آس پاس ہو، بہت دور ہو، مجھے اس کی خبر ہو یا نہ ہو، کوئی تو ہوگا ایسا. یا ہرگز نتواند با شکمی سیر بخوابد. آیا به همین رضایت دهم که مرا امیر المؤمنین بخوانند در حالی که در تلخی‌های روزگار با مردم شریک نباشم؟ ایک ایسے امیر ہو گیا جو ان کی غم میں شریک نہیں ہوتا. و در سختی‌های زندگی الگوی آنان نگردم. ان کے لیے رول ماڈل نہ بن جاؤں میں کہ سختیوں میں سے کیسے گزرتے ہیں، جو سخت زندگی گزار رہے ہیں، جن کو روٹی کپڑا اور مکان نصیب نہیں ہے. میں ان کے لیول پہ نازل ہونا چاہتا ہوں. آفریده نشده‌ام کہ غذاهای لذیذ مرا سرگرم سازد. میری تخلیق میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں مزیدار کھانے کے پیچھے ہوس میں چلا جاؤں. چنان حیوان پرواری که تمام همت او علف و چریدن و پر کردن شکم است. یہ تو حیوانی صفت ہے. سارے لگے ہوئے ہیں، اللہ گھنٹوں لگے ہوئے چل رہے ہیں. و از آینده خود بے خبر است. قصاب اس کو اتنا کھلا رہا ہے، اس کو گردن اور پوست کاٹنے کے لیے ہے. ملاحظہ بھی فرمائید پدر. اب جورج جرداق کہہ رہے ہیں جناب دیکھ رہے ہیں آپ، یہ علی ہے. این سیرہ و روش علی در مقام یک رہبر سیاسی است. اور یہ پولیٹیکل لیڈر ہے، ریلیجس نہیں ہے. کہتے ہیں میں حکومت اس طرح کرنا چاہتا ہوں، نہیں کہ خانقاہ بنا کے لوگوں کو کہتا ہوں ادھر آ جاؤ ایک لنگر لگائیں گے دونوں مل کے کھائیں گے. نہیں آئی وانٹ ٹو رول، آئی وانٹ ٹو بی دا رول ماڈل کہ جو تمہارا لوئسٹ پوزیشن ہے نا اس کے میں برابر ہو جاؤں. نئے کشش تاریخ دنیا یا مرتاض گوشہ گیر و گوشہ نشین. یہ کوئی منک، کوئی خانقاہ بسانے والا، کوئی غار میں رہنے والا اسپریچول لیڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں لوگوں کے بیچ میں حکومت اور سیاست کے اندر رہ کے کہہ رہے ہیں ایسے کرو نا. باید گفت علی بنوع به این سخنان خود دست رهبران سیاسی و خصوص برخی رهبران کشورهای عرب و مسلمانان را رو کرده است. اس کا مطلب اپنا رول ماڈل کے ساتھ وہ آج کل کے مسلمان حکمرانوں کے پتے جو ہے وہ دکھلا رہا ہے کہ یہ ان کی کیا حالت ہے، کیا ہونا چاہیے اور ہے کیا. چون اولین چیزی که با مطالعه این سخنان به ذهن انسان میرسد مقایسه علی با مدعیان مسلمانی است. کیونکہ فوراً جب کہتے ہیں یہ علی تھا، یہ حکمران تھا، ایسا تھا، تو آج کل کے حکمران ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور پکڑا ہوا ہے سب کو اسی علی کے ماڈل نے. ایک سامپل با شناختی که من از برخی رهبران کشورهای اسلامی دارم فاصله آنها را تا علی فراوان و تا معاویہ کم میبینم. وہ زیادہ معاویہ ماڈل پہ چل رہے ہیں جو مسلمان ممالک کے حکمران ہیں.
البته رفتارهای مدعیان دفاع از علی چیزی از ارزش‌های علی کم نمی‌کند. دوران قرون وسطا و حاکمیت کلیسا بر سرنوشت مردم را به خاطر داریم که کشیش‌ها به نام عیسی مسیح چه جنایت‌های مرتکب شدند. اس کلیسا نے بھی تو بہت گند کیا ہے نا، عیسی مسیح کے نام پہ کیا ہے، اور جو آج کل کے مسلمان علی کے نام پہ کر رہے ہیں وہ بھی کم نہیں ہے اس سے. آنها قرنها چون ابری خورشید وجود عیسی را احاطه کردند، اما خورشید برای همیشه پشت ابر نمیماند. انہوں نے بہت دیر تک احاطہ کیا کہ عیسی ابن مریم کی روشنی وہ پھیلے نہ. ایک کلیسا نے کوشش کی، اپنا ورژن چلاتے رہے، اپنا کاروبار کرتے رہے. جورج از جا بلند شد، جلوی یک از قفسه‌های کتاب ایستاد و همانطور که داشت در بین کتاب‌ها جستجو می‌کرد گفت شاید برایت جالب باشد که بدانی اندیشمندان بزرگ جهان درباره علی چی میگویند. ایک کتاب ڈھونڈتا ہوں، یہاں پر دنیا کے مشاہیر نے، بڑے بڑے لوگوں نے علی کے بارے میں کچھ کہا ہے، وہ ذرا آپ کو سناتے ہیں. بعد کتابی را از قفسه برداشت، روی صندلیاش نشست و گفت من زمان فکر می‌کردم تنها مسیحی هستم که درباره علی کتاب نوشتم و از او تمجید کردم. میں کبھی سمجھتا تھا کہ میں بس اکیلا عیسائی میں ہی ہوں جس نے علی پر کتاب لکھی ہے اور اس کی بڑی تکریم اور تعظیم کی ہے. بعدها کتابی به دستم رسید که برایم خیلی جالب بود. بعد میں میرے ہاتھ کو ایک کتاب لگی، دیدم اندیشمندان بزرگی از نقاط مختلف جهان علی را ستوده است که هر لوگوں نے علی کی طرف دیکھا ہے اور کچھ کہا بھی ہے. میخواهم یک مورد آن را برایت بخوانم. ایک موضوع آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. بعد کتاب را باز کرد، صفحات از آن را ورق زد و گفت این کتاب از رودولف ژایگر، پژوهشگر مشهور آلمانی است، ایک محقق تھا جرمن. کتابی به عنوان به نام خداوند علم و شمشیر، شمشیر اور علم کے دیوتا کے نام. اسکالر واریر. ایوه we were thinking where is he. او شخصیت علی و دوران علی را به خوبی واکاوی می کند، اینوستیگیت کرتا ہے. من سعی می کنم نکاتی را پیدا کنم و بخوانم که مطمئن هستم شما در کمتر کتابی آن را خواهید یافت. یہ نایاب کچھ اقوال میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ژایگر پس از بیان وضعیت عربستان، پہلے تو کہتے ہیں اس زمانے میں اس جزیرۃ العرب کی حالت کیا تھی، اقتصاد کا، سیاست کا کیا تھا، اجتماع کا کیا حالت از در پیش از اسلام. می نویسد در دوره خلافت عمر علی ابن ابی طالب قاضی بزرگ دنیای اسلام شد، چیف جسٹس ہو گئے خلیفہ عمر کے زمانے میں. گرچہ دارای عنوان رسمی از سوی خلیفہ نبود، اپوائنٹ نہیں ہوا تھے، اما مسئولیت اداره امور قضایی را در سراسر دنیای اسلامی بر عہده داشت. ججمنٹ از ود علی. کہاں سے سوال آیا ہے؟ وہ 2 دن ٹریول کر کے کوئی آیا ہے جی، یا علی اس مسئلے کا حل بتاؤ جی. اب کسی نے نہیں کہا آپ ادھر بیٹھ جاؤ، بس علی بیٹھے لوگ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہاں سے. اولین ریفارم بزرگ کہ علی در قضاوت اسلامی در عربستان میں وجود آورد، ایک پہلا جو ایک امینڈمنٹ، ایک ریفارم کے اصلاح قانون میں، وہ بھی عرب، جزیرۃ العرب میں، این بود کہ اختیار کہ انہوں نے وارننگ دی بعد از این ہر کس مورد ستم قرار گیرد، جس کے اوپر بھی ظلم ہو جائے اس کے بعد بقاضی مراجعہ کند، وہ جج کے پاس آ جائے. و هیچ کس نباید خود مبادرت به قصاص کند. کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. کسی نے اس کے بھائی کو مارا، تم جاؤ اس کے 2 بھائیوں کو مارو، نہیں، یہ نہیں چلے گا. جو کہ عرب کا رواج تھا، 3 نسل آپس میں لگے ہوئے، تم کو بلا کے چھوڑے، تم نے ہمارے چچا کو مارا تھا. کہتے ہیں یہ آج سے بند، جج کے پاس آؤ گے فیصلہ ہوگا. این دستور برای عربها که امور قضاییشان را به صورت طایفه‌ای و قبیله‌ای حل و فصل می‌کردند دشوار آمد. اب ہر کوئی اپنا ماڈل چلا رہا ہے نا. و علی مجبور شد برای اینکه مردم را به خانه قاضی بفرستد مجازات وضع کند کہ اگر نہیں کیا اس طرح یہ جرمانہ اس کا. علی عربستان را به 15 منطقه قضایی تقسیم کرد. 5 جوڈیشل سیکٹرز، 15 و برای هر منطقه یک
قاضی انتخاب کرد. یک جج بٹھایا. قضاوت را نیز خودش انتخاب میکرد. قضات را یعنی کسانی را به این سمت انتخاب میکرد که خود آنان را میشناخت و میدانست که با تقوا هستند. اپاینتمنت بھی خود کر رہے ہیں. جورج سرش را بلند کرد و به کشیش نگاه کرد و سپس در حالی که کتاب را ورق میزد پھر دوسرا صفحہ ڈھونڈا اور کہا رودولف ژایگر کارهای عمرانی و اداری علی را که در سالهای 14 تا 22 هجرت صورت گرفته به خوبی شرح میدهد. سوشل کیا کام کیے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو کیا کام کیے ہیں 14 سے 22 ہجری کے بیچ میں، اس کو بھی ژایگر نے بہت اسٹڈی کیا ہے اور بہت تفصیل سے بیان کرتے ہیں اس کو. از جملہ کارهای عمرانی علی با توجه به کمبود آب در عربستان. ایک سوشل ورک ہو رہا ہے نا کہ بھئی یہاں تو صحرا ہے تو پانی کا مسئلہ حل ہونا چاہیے سب سے پہلے. حفر قنات بود که از مقنیهای ایرانی استفاده کرد. وی اولین قنات را به هزینه بیت المال در جلگه‌ای که در دامنه کوههای شهر در مشرق مدینه واقع شده بود جاری ساخت. اس طرح وہ کیا کہتے ہیں کاریزوں کی بنیاد ڈالی مدینہ کے دامن کوه میں. در هر منطقه از عربستان که کوهی بود و در دامنه آن مخزن آب زیر زمینی قرار داشت از طرف علی برای حفر قنات مورد توجه قرار گرفت و امروز هم در عربستان قناتی به اسم قنات علی وجود دارد. وہ تو بند امیر تک بات پہنچی ہے نا. ہم کہتے ہیں بند امیر میں کس طرح پہنچ گیا؟ بھائی وہ کہتے ہیں ہم ہر جگہ پانی کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہے. بذر گندم در مدینہ و طائف. اچھا گندم کی کاشتکاری بھی چاہیے. اب پانی ہو گیا روٹی چاہیے وہ گندم. مدینہ میں طائف میں لاغر و نامرغوب بود. فصل اچھی نہیں لگتی تھی اس کو نہ مدینہ میں نہ طائف میں. علی بذر گندم مدینہ و طائف را به کلی تغییر داد. اس کی نیوٹریشن ویلیو کم تھی اس کو چینج کیا. از ایران گندم مرغوب وارد کرد و دستور داد که آن گندم را در مدینه و طائف بکارند و از آن پس عربها از کشتزارهای خود محصول بیشتری به دست آوردند. کہ ایرانی والا مال ادھر لگا لیتے ہیں اچھا مال ہو جائے گا فصل بڑی اچھی ہو جائے گی. یہ تمہارا والا ٹھیک نہیں ہے. آن روزها در عربستان گرما نبود و اولین گرمابه مطلب حمام گرم پانی کا فیسیلیٹی. اولین گرمابه به دستور علی و باز هم به دست یک معمار ایرانی از وجوه بیت المال در شهر مدینه ساخته شد. اب گرم پانی میں چمڑے دھو رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ دھو رہے ہیں نا دھلائی ہو رہی ہے حمام. در سال 20 ہجرت علی متوجه شد خطر جامعه اسلامی را تهدید میکنه. ایک رسک آیا 20 ہجری میں کہ پوری اسلامی سوسائٹی جامعہ اور معاشرے کے لیے خطرے کا باعث تھا. و آن ظہور دوباره آثار امتیازات طبقاتی دوره جاہلی بود. کہ جی میرا تو یہ مقام ہے میرا باپ جو ہے اس طرح تھا مجھے بھی اس طرح پوزیشن ملنا چاہیے گورنمنٹ میں ہمارا یہ اس طرح تھا پھر ہمارا شیئر ہوتا تھا. اس طرح کی جو سٹیٹس بازی ہے حیثیت. یکی از کارهای علی در آن روزها تدریس و آموزش جوانان بود. نوجوانوں کو وہ ٹریننگ دیتے تھے. علی در محل صفه که در زمان پیامبر اسلام محل تجمع فقیران و مستمندان بود. ایک تھڑا تھا وہ بیچارے فقیر جہاں جس کا کوئی گھر نہیں تھا کسی نے کہیں جانا نہیں تھا ادھر ہی بیٹھا کرتے تھے کھانا مل جاتا تھا ان کو. اقدام به تاسیس مرکز آموزش کرد. بولتے اسی سے انسٹیٹیوشن بنا لیتے ہیں اسی صفحے پہ جو سارے تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو. یکی از موضوعات درس علی عبارت بود از خطر به وجود آمدن امتیازات طبقاتی بین مسلمین طبقاتی جدوجہد کہ یہ نہ ہو. یہ بہت بڑا رسک ہے پرابلم ہے نہیں ہونا چاہیے. فقیر اور امیر کے بیچ میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. او در جلسات درسی خود میں گفت. پھر ان کی ایک ٹیچنگ تھی جب وہ درس دیا کرتے تھے. تصور نکنید که فقط قشون اسلام کشورهای چون مصر و شام و ایران را فتح کردند. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمانوں نے ایسا کیا ہے اتنے بڑے بڑے امپائر کو گرا کے ایران مصر اور
یونان، مصر، شام و ایران. اگر مساعدت خود اهالی این کشورها نبود، قشون اسلامی نمیتوانست بر آن کشورهای مقتدر غلبه کند. یہ اندر سے کولیپس کر گئے ہیں. آدمی حیران ہوتے بولتے اس میں اسلامی لشکر میں سے کیا بات تھی کہ انہوں نے ایران کو بھی گرا دیا، جی مصر کو بھی گرا دیا، شام کو بھی گرا دیا. ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ کہتے اندر سے گرے تھے یہ لوگ، اندر سے ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے یہ لوگ. فقیر اور امیر میں یہ گیپ تھا. جب انہوں نے سنا کہ یار مسلمان ٹریٹمنٹ اچھا کر رہے ہیں، سب یہ بولے ادھر جاؤ. گر گیا سارا امپائر. که یکی از آنها کشور ایران بود که می توانست صدها هزار سرباز مجهز وارد میدان جنگ کند. لاکھوں فوجی وہ لا سکتے تھے، اتنی بڑی تعداد، اتنا بڑا ملک. آنچه سبب شد که مسلمین توانستند در مدت کوتاه کشورهای مصر و شام و ایران را فتح کنند این بود که در آن کشورها امتیازات طبقاتی وجود داشت و یک یا دو طبقه دارای برتری بودند و همه ثروت کشور را به دست داشتند، جیسے کہ آج کل کی حالت ہے. گلوبلسٹ چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی جتنی بھی ریسورسز ان کی جیب میں ہو. غذا بھی کنٹرول، موومنٹس بھی کنٹرول، تھاٹس بھی کنٹرول. طبقات محروم این جوامع می دانستند که هرگز وضع زندگی آنها اصلاح نخواهد شد، اور وہ اتنے ناامید ہو گئے تھے کہ اس حالت میں شام میں رہتے ہوئے، مصر میں یا ایران میں، ہماری حالت تو بدلنے والی نہیں ہے بھائی. غریب لوگوں کا بس غریب ہی رہنا ہے. و هنگامی که دین اسلام با شعار مساوات و حذف فاصله طبقاتی پیش رفت، مردم آن کشورها مقاومت نکردند. بولتے ویلکم، یہ تو بڑا اچھا ماڈل لائے ہو آپ. حکومت گر گیا. بنابراین قشون اسلام وارد هر مملکتی که شد، طبقات محروم آنجا با آغوش باز سربازان مسلمان را پذیرفتند و راه پیروزی آنها را فراهم آوردند. ولی اینک آثاری به چشم می‌خورد که نشان می‌دهد در بین مسلمین امتیازات طبقاتی به وجود آمده است. یہ صفحہ میں پڑھا رہے ہیں جہاں پر سب سے فقیر لوگ بیٹھتے ہیں، جوانوں کو لا رہے ہیں، بولتے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ لویسٹ باٹم آف دا سوسائٹی ہے. اس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. مجھے خطرہ ہے کہ یہ مسلمانوں جنہوں نے ایران، شام اور مصر کو اسی اصول کے بنیاد پر فتح کیا کہ لوگوں نے تو مزاحمت ہی نہیں کی جب انہوں نے سنا کہ یہ بڑا مساوات والا حکومت آ رہا ہے، اسلام آ رہا ہے، تو انہوں نے آغوش باز سے استقبال کیا ہمارا. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ مسلمانوں میں وہی بیماری پھیلنی شروع ہو گئی ہے. امرا و حکام خود را مافوق دیگران می‌دانند کہ ہم سپیریئر ہیں بھائی، ہم آپ کے لیڈر ہیں. و به خود حق می‌دهند از مزایای برخوردار شوند که در دسترس دیگران نیست. سارے فیسلٹیز خود رکھے ہیں، دوسرے جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھیں تک رہے ہیں کہ کوئی روٹی کا ٹکڑا ان کو ملے. حکام عرب در کشورهای ایران و مصر و شام مردم این کشورها را که مسلمان شده اند به چشم برده و غلام خود نگاه میکنند. انہوں نے استقبال کیا، وہ اس کو اپنا غلام سمجھ رہے ہیں سب کو. و این موضوع مغایر نص آیات قرآن و همچنین مغایر با روح مساوات اسلامی است و سبب می شود اقوامی که اسلام آورده اند آسی شده همانطور که قشون اسلام را با آغوش باز پذیرفتند تا این محرومیت ها و فاصله های طبقاتی از بین برود، قشون دیگری را هم که مخالف حکام مسلمان هستند با آغوش باز بپذیرند. قوم عرب نباید کشورهای دیگر اقوام بومی را به چشم حقارت بنگرند. انہوں نے جب ویلکم کیا ان کو کہ ہم بھی بڑا اچھا آپ کے لیے وعدہ لے کر آئے ہیں، مساوات ہوگا، سب کو سب کچھ ملے گا، جب وہ نہیں دیکھیں گے، وہ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے بھی وہی کام شروع کیا، تو وہ پھر اگلے ایک اور فاتح کو بھی ویلکم کریں گے. جہاں کچھ بھی نہیں ہے. جورج به کشیش نگاه کرد و گفت، پھر دیکھ رہے پادری کی طرف. جورج جرداق کہتے ہیں، دیکھ رہے ہیں پادری، سخنان علی ژرفای تفکر او را برای ما به تصور میکشد. کتنا ڈیپ سوچتے تھے، گہری سوچ تھی ان کی. علی می‌داند که اگر عدالت نباشد، اگر برتری نژاد و قومی حاکم باشد کہ میری فلان نسل ہے، میں تو آپ سے اوپر ہوں بھائی، ریسزم
بالاخره عقده‌های حبس شده در سینه‌های کسانی که تحقیر شده‌اند روزی به صورت عصیان و طغیان یا انقلاب‌های بنیانکن بروز خواهد کرد. کب تک یہ دبیں گے؟ کسی دن تو اٹھیں گے. او در فکر آینده سرزمین‌های اسلامی است. نمی‌خواهد که ایران به جرم ایرانی بودن و شامی به جرم غیر عرب بودن یا مصری به جرم افریقایی بودن نسبت به سایر مسلمانان و به ویژه عرب‌ها تحقیر شوند. عرب و عجم کھیلا جائے کہ ہمارا تو عرب بلڈ ہے بھائی، تم تو مصری ہے، جاؤ چپ کرو، اے ایرانی بیٹھ جاؤ. و با آنان مثل بردگان رفتار شود، زیرا این امر باعث تقابل مردم با نظام اسلامی شده و ریشه حکومت و دین را خواهد خشکاند. اسلامی حکومت اور دین اسلام کی جڑیں جو ہے نا وہ خشک کرنے کے لیے کافی ہے یہ حرکت. کشیش گفت، پادری بیچ میں بول پڑا: دوست من جورج عزیز، شما که پژوهش‌های بسیاری در حوزه تاریخ دارید، به من بگویید که در تاریخ چه کسی را شبیه علی یافتی؟ آپ نے تو ریسرچ اور بھی تاریخ میں کیا ہے، علی جیسا کوئی اور آپ نے دیکھا ہے؟ اور آخری مقطع عرض ہے، پیراگراف اس قسط نمبر 9 کے. جورج کتاب را بست، روی میز گذاشت و گفت، کتاب بند کر لیا. بولا درمیان بزرگان گذشته تاریخ بسیار اندکند کسانی که با درک موقعیت و زمان به ما بگویند. میں نے ایسا بہت سے مشاہیر گزرے ہیں، بہت سے بزرگ گزرے ہیں پچھلے زمانے میں، لیکن کسی نے ایسی بات ابھی تک میں نے ان کی زبان سے نہیں سنی کہ اپنے زمانے کے حساب سے چلو. علی نے کہا، فرزندان خود را با اخلاق خود تربیت نکنید، اپنے کلچر ان پر مت تھوپو، زیرا کہ آنان برای زمانی غیر از زمان شما خلق شده اند. ان کا دور ہی اور ہے. تم اپنا وہ ایکسپائر کلچر اس پہ تھوپ دیتے ہو، وہ اسی کو لے کر آپریٹنگ سسٹم کو نئی جگہ پہ جا رہے، بھائی وہ تو چلتا ہی نہیں ہے. اما علی با چنین توصیه‌ای به انسانها در طول تاریخ درک بزرگ خود را به عنوان یک جامعه شناس به رخ ما میکشد. ایسی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اس کو سوشیولوژیست ہے وہ. و جدا بسیار کمیابند از بزرگان گذشته و حال تاریخ که در فکر و روح ما بذر موازین عدالت جهانی را که از خود می جوشد و بر خود تکیه می کند بپاشد. خود کفیل ہونا اور خود پہ ڈپینڈ کرنا و مانور عظمت آن را کشف کند و بگوید. اور پھر ان کا قول ہے، آن کس که بد اخلاق باشد خود را آزار داده است. بد اخلاقی خود کا عذاب ہے. و بسیار کمند بزرگان از تاریخ کہ چون علی فریاد بزند. میں نے ایسا پھر بہت کم سنا ہے جو علی کی طرح یہ بات کرے کہ احتکار جرم و محتکر تباهکار است و یا هیچ فقیر گرسنه نماند مگر در سایه آن که ثروتمندی از حق او بهره‌مند گشته است. کسی نے جگاڑ مارا ہے، کسی کا حق مارا ہے. یا میں جب دیکھتا ہوں کہ غربت بڑھ رہی تو میں کہتا ہوں ان کا حصہ کدھر گیا، پھر دیکھتا ہوں کہ کس کے پاس جمع ہو گیا ہے. ہر بزرگی در تاریخ موصوف بصفتی است. کسی بھی بڑے عظیم لوگوں کا کتاب پڑھو نا آپ، تو ان میں کوئی خاصیت خاص آپ بات دیکھیں گے. یکی ریاضی دان، بہت بڑا ریاضی دان ہے جی. یکی دلاور و جنگجوی نامآور، بہت بڑا واریر ہے، دنیا فتح کی ہے. یکی اندیشمند و فیلسوف قدری است، بہت ہی پائے کا عالم ہے. یک جامعہ شناس و روانشناس نادری است، ایک اور بڑا زبردست نفسیات دان ہے. یکی حاکم عدالت گستری است، اور کوئی بہت ہی زبردست انصاف والی حکومت چلا رہا ہے، اس حوالے سے مشہور ہے. اما بعقیده من در علی همه این صفات جمع است و من نتوانستم در تاریخ کسی را پیدا کنم که موصوف به این صفات بزرگ باشد. وما علینا الا البلاغ. ادب حضور، نور بن نور. میں نے علی میں سب بڑوں کی صفات کو یکجا پایا. قسط نمبر 9 مکمل ہو گیا. ناقوسها به صدا در می آیند، یعنی گرجا گھر کی گھنٹیاں بجنے لگی ہیں. اب بج رہے ہیں نا، اب کشیش کو دیکھ رہے ہیں، پادری کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیسے اس کتاب کے ہاتھ آنے کے بعد پھر وہ بیروت میں جورج جرداق کے ساتھ علی کو جاننے کی کوشش میں ہم بھی بیچ میں تھوڑی بہت اس سے مستفیض ہوئے. اور 2 قسط اور رہ گئے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس میں مزید علی ہوتا رہے گا.